سے پوچھو کہ داتا کون. اور یہ بات قرآن میں کسی ایک جگہ نہیں آئی، کم از کم 4 مقامات پر اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ داتا کون ہے، کون دیتا ہے، خزانے کس کے پاس ہیں، بارش کون برساتا ہے، سورج چاند کس کے قبضے میں ہے، زمین آسمان کس نے پیدا کیے. فرمایا کہ ان سے پوچھو، مشرکین مکہ سے، اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے پوچھو ان سے. سورۃ العنکبوت کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جب کبھی تو یہ سوال کرے کہ بتاؤ تو داتا کون ہے، کیا مطلب؟ من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کس نے دیے ہیں، کس نے پیدا کیے ہیں، کون خالق ہے زمین و آسمان کا. وسخر الشمس والقمر، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے. اللہ اکبر. اب یہ آدھی آیت میں چھوڑتا ہوں، اس کے بعد اگلی آیت پڑھتا ہوں. یہ آیت میں بعد میں پڑھوں گا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. اور جس کا روکتا ہے وہ بھی وہ روکتا ہے، جس کے پاس ہے اسی نے روکنا ہے. وَيَقْدِرُ، اور جس کو چاہتا ہے وہ روک لیتا ہے. فرمایا پھر ان سے یہ بھی پوچھ لو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی کس نے برسایا، می کون برساتا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، جس کے بعد زمین خزانے اگل دیتی ہے. وہ بارش جس کے بعد زمین زندہ ہو کے خزانے بخش دیتی ہے، وہ بارش کون برساتا ہے. فرمایا تو کہتا ہی ہے، تو میرا حبیب جو ہے، تیرے صحابہ تو کہتے ہی ہیں، وہ تیرے ماننے والے جو ہیں، میرے اوپر ایمان رکھنے والے جو ہیں. مشرکین سے پوچھ، ان لوگوں سے پوچھ جنہوں نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ کہ داتا کون ہے. فرمایا اللہ یقولن اللہ، ان کا جواب ہوگا کہ داتا صرف اللہ ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، دینے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، سورج چاند کی تدبیر کرنے والا وہ ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں. رزق دینے والا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ کون، کس نے کہا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کس نے کہا؟ مشرکین مکہ نے کہا. قرآن نے مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے. اللہ اکبر. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں گڑبڑ کر رہے ہیں. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. نام اللہ کے، کام اللہ کے، صفات اللہ کی، اور دے دیں کسی مخلوق کو. اللہ کو غصہ تو آئے گا نا، غصہ کیوں نہیں آئے گا جب سارے کام اللہ کے. کہتے ہیں، سن لیجئے کہ دیکھیں مدد تو ہم بھی ایک دوسرے کی کر لیتے ہیں. دینے والا، کسی مشکل سے نکالنے والا کوئی انسان بھی تو ہو سکتا ہے. تو کسی انسان نے ہماری مشکل حل کر دی، اس کو مشکل کشا کہہ لیا، اس میں شرک کون سا ہو گیا؟ اگر کسی نے کوئی چیز ہمیں دی، ہم ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں. بھئی فلاں چیز دینا، وہ دے دیتا ہے. میں کہہ دوں تو دینے والا ہے، اس میں کیا آ رہا ہے؟ اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ سمجھ لیجیے بات کو. ہم ایک دوسرے کو دیتے لیتے ہیں نا. تو میں نے کسی کو دے دیا، وہ کہے کہ داتا تو ہے، دینے والا تو ہے، اس میں شرک کہاں سے ہو گیا؟ میں نے تجھ سے مدد مانگ لی کہ میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، مجھے دھکا لگا دو، میری مدد کرو. میں نے مدد مانگ لی، شرک کہاں سے ہو گیا؟ اللہ اکبر. تو سمجھ لیجئے. اور پھر کہتے ہیں کہ
اللہ کے ناموں میں سے بہت سارے نام ہم لوگوں کے بھی رکھ لیتے، سوائے رحمان اور رحیم کے کوئی بھی نام ہو سکتا؟ رحمان اور رحیم، رحمان اور اللہ کے کوئی بھی نام کسی کا ہو سکتا؟ آپ کسی لڑکے کا نام رکھ لیتے ہیں قادر اور اس کو کہتے ہیں قادر، تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ قادر تو اللہ ہے نا، تو اگر کسی کو قادر کہہ دیا تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ داتا اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہا جا سکتا ہے، یہ دلیل دی جاتی ہے۔ بات سمجھ لیجیے کہ کیا ہم کسی اور کو کہہ سکتے ہیں؟ مشکل تو کوئی اور بھی دور کر سکتا ہے نا۔ میں کسی سخت مشکل میں پھنسا ہوا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میرا کوئی دوست آیا، اس نے کہا یہ پیسے لے لو تاکہ تیری مشکل آسان ہو جائے۔ میں کہہ دوں کہ اس نے میری مشکل آسان کر دی تو اس میں شرک کہاں سے ہو گیا؟ میں کہہ دوں کہ وہ مشکل کشا ہے تو شرک کہاں سے ہو گیا؟ اللہ اکبر! بات سمجھ لیجیے، کسی کو قادر، کسی کو رحیم، کسی کو رؤوف، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام ہے کہ رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام ہیں۔ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی کریم کا نام رؤوف اور رحیم ہو سکتا ہے جو اللہ کا نام ہے، اگر وہاں شرک نہیں ہوتا تو یہاں داتا کہنے سے شرک کیسے ہو گیا؟ مسئلہ تو سمجھنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف اور رحیم ہے، یا مخلوق میں سے کوئی؟ ہم کہتے ہیں ماں پیار کرتی ہے، والدین بھی پیار کرتے ہیں، اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ مخلوق میں سے کوئی مدد کرتا ہے، کوئی پیار کرتا ہے، کوئی دیتا ہے، تو اس کو جب ہم کہتے ہیں نا یہ دیتا ہے، تو اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ اہم ہے۔ جو تصور ہے نا اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے وہ اس کی ہے ساری بات، عقیدے کی بات ہے، عقیدے کا معاملہ ہے۔ اس لفظ کے پیچھے عقیدہ چھپا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ تو نے تو میری مشکل حل کر دی، تو ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ دنیا کائنات کا مشکل کشا یہ ہے۔ مشکل اس نے حل کی ہوتی ہے، اور یہ مشکل اس نے حل کی ہے اللہ کے بنائے ہوئے اسباب کے تحت، اللہ کے بنائے ہوئے اسباب کے تحت۔ اور اللہ کے دیے ہوئے اسباب کے تحت کوئی بھی شخص کسی کی مدد کر سکتا، کوئی بھی شخص کسی کی مشکل حل کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص کسی کی مدد کا جواب دے سکتا ہے، استعانت کا جواب دے سکتا ہے۔ اور اللہ کے دیے ہوئے اسباب کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، بالناس رؤوف الرحیم۔ اللہ کے نبی ساری دنیا کے لیے محبت و رحمت اپنے اندر لیے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی بھی شخص ہو سکتا۔ اور اگر کسی نے کسی کے داتا کہنے میں، یا کسی کے رؤوف کہنے میں، یا رحیم کہنے میں، یا قادر کہنے میں پیچھے کا عقیدہ یہ ہو کہ اس کے پاس تھا اس نے مجھے دے دیا، یا استعانت مدد مانگنے میں عقیدہ یہ ہو کہ بھئی کسی کے پاس سائیکل ہے، میں اس سے مانگوں کہ مجھے سائیکل دے دو، تو سائیکل اس کے پاس ہے، اس میں شرک کون سا؟ اور اگر میں اس سے کہوں اس کے پاس تو ٹوٹی ہوئی سائیکل ہو، اور میں اس کو کہوں کہ میں نے ہوائی جہاز لینا ہے اور تجھ سے ہی لینا ہے، جو اس کے پاس ہے ہی نہیں، جس کی اس کے پاس طاقت نہیں، جس کا اس کے پاس سبب موجود نہیں، فوق الاسباب جب میں سمجھوں کہ وہ مجھے دے سکتا ہے تو یہ شرک ہے۔ کیوں؟ فوق الاسباب سوائے اللہ کے اور کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ نے عطا کیے ہیں اسباب، اللہ نے عطا کی ہیں صلاحیتیں، تو اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت کے اندر، اللہ کے دیے ہوئے اسباب کے اندر کوئی شخص کسی کی مدد مانگ بھی سکتا ہے، اس کو مدد کرنے والا کہہ بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص طاقت کچھ بھی نہیں رکھتا، اسباب بظاہر کوئی نہیں ہے، دیکھیں نا، آپ کہیں کہ میں نے نیو یارک بات کی ہے آج، وہاں نیو یارک 7 سمندر پار، آپ کہیں میری آج بات ہوئی ہے، کوئی حیرت کی بات ہے اس میں؟ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ کیوں؟ ٹیلی فون موجود ہے، سبب اللہ نے بنایا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور آپ اگر کہیں کہ میں نے قبر والے سے بات کی ہے تو حیرت کی بات ہے نا،
وہاں پہ اگر تو ٹیلی فون لگا ہے، کوئی نیٹ ورک قبرستان والوں کے ساتھ بھی چل پڑا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، اسباب میں بات آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی، آپ نے کہی ہوگی، اس نے سن لی ہوگی۔ اگر کوئی ایسا نیٹ ورک ہے، اگر اسباب ہیں، بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر آپ کہیں کہ ٹیلی فون بھی میرے پاس نہیں، کمرے میں بند ہوں اور میں کوئی تار نہیں جاتی، کوئی موبائل فون نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی میں نے نیو یارک بات کی ہے، تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس کا دماغ چل گیا ہے۔ لوگ جو ہیں آپ کو